السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کے نافذ العمل ہونے کے انکشاف کے بعد ایک نئی بحث نے جنم لیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور جہانگیر ترین کو کیا ان کی تاحیات نااہلی بھی ختم ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لیکن وفاقی وزیر قانون نے میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ایکٹ ہے اس سے نواز شریف یا جہانگیر ترین کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ دونوں لیڈران اپنی اپنی سزاؤں کے خلاف نظر ثانی کا حق استعمال کر چکے ہیں، لہٰذا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن جو سینئر وکلاء تھے وہ ادروائز اوپینین رکھتے ہیں۔ حکومت کیا سوچ رہی ہے، نون لیگ کیا کرے گی، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب 9 مئی کے جلاؤ گراؤ واقعات کے بعد پاکستان کی سیاست یکسر بدل چکی ہے۔ اب جہاں تحریک انصاف مذاکرات کی خواہش مند ہے، وہیں حکومتی اتحاد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے عمل شروع کرنے سے بالکل انکاری ہے۔ آج شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں ان کو بالکل انہوں نے اس عمل کو رد ہی کر دیا کہ مذاکرات، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جمہوری عمل کا حصہ ہیں، اس کی بدولت جمہوریت مستحکم ہوتی ہے، ایک میز پر بیٹھ کر اتفاق رائے سے ہی سیاسی آئینی پیشرفت ممکن ہوتی ہے۔ لیکن سیاستدانوں کے روپ میں انتہا پسند اور جلاؤ گھیراؤ کرنے والے مذاکرات کے اہل نہیں ہیں، یعنی انکار ہی پھر سمجھا جائے شہباز شریف کی جانب سے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب عمران خان پی ڈی ایم کی جماعتوں سے مذاکرات کا عمل شروع کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی بھی صورت چور ڈاکو کرپشن زدہ سیاسی قیادت سے مذاکرات کے متعامل نہیں ہے۔ آج حکومتی موقف ہے کہ سیاستدانوں کے روپ میں انتہا پسند عناصر کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع نہیں ہو سکتا۔ اب مذاکرات کا عمل شروع کیے بغیر یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ ایک ہیجانی جو صورتحال ہے سیاسی اور آئینی، وہ کیسے ختم ہوگی؟ اب تو آئی ایم ایف بھی کنسرنڈ ہے، اور پاکستان میں الیکشن کا حصول کیا ممکن ہو سکے گا؟ دوسری جانب عمران خان کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ عدم تعاون بھی آج ہم نے دیکھنے میں آیا۔ 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں آج انہیں جے آئی ٹی نے طلب کیا تھا، لیکن وہ اپنے وکلاء کی مشاورت سے وہاں انہوں نے پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ روز جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور میں جلاؤ گھیراؤ کی تحقیقات کے سلسلے میں ڈی آئی جی کامران خان کی سربراہی میں بنائی گئی جے آئی ٹی نے عمران خان کو آج 4 بجے پولیس ہیڈ کوارٹر طلب کیا تھا، لیکن وہ پیش نہ ہوئے۔ آج وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کی تشکیل اور کارروائی پر حکم امتناع جاری کرنے والے سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل چیف جسٹس سمیت 3 ممبران پر بھی اعتراض اٹھا دیا ہے، اور استدعا میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس عمر بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر آڈیو لیک کیس نہ سنیں، کیونکہ عدالتی فیصلوں اور کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جج اپنے رشتہ دار کا مقدمہ نہیں سن سکتا۔ انکوائری کمیشن کے سامنے جو ہے ایک آڈیو چیف جسٹس کی جو ساس ہیں ان سے متعلق بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے ملک ریاض صاحب سے جڑا، جسے القادر ٹرسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نیب اس کی تحقیقات کر رہی ہے، جس پر تفصیلی گفتگو ہم کریں گے آج۔ اور اس میں شیخ رشید صاحب کو بھی طلبی کا نوٹس دیا گیا تھا، اور شیخ رشید صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ اس دن کابینہ کے اجلاس میں ہی موجود نہیں تھے، تو ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی دستاویز ایسے نہیں ہے جو وہ نیب کو دے سکیں۔ لیکن جب وہ اجلاس ہوا تھا کابینہ کا، ہم نے شیخ رشید صاحب کو، جو اس وقت وفاقی وزیر ریلوے تھے، انہیں دعوت دی تھی پروگرام میں، اور ان سے یہ سوال بھی پوچھا تھا۔ اس وقت انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا، سنیں۔ مزید تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا وفاقی وزیر داخلہ اور نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ آج شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ جی وہ انتہا پسندوں سے مذاکرات نہیں کریں گے، یعنی جو عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی، جو مذاکرات کی پیشکش کی تھی، وہ بڑی سختی سے آپ لوگوں نے رد تو کر دی ہے، لیکن وے فارورڈ کیا ہے؟ یہ پاکستان کس طرف جائے گا؟ آج آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی سیاسی ڈیولپمنٹس کا رستہ، وہ امید کرتے ہیں کہ قانون و آئین کے مطابق معاملات کو حل کر لیا جائے گا۔ یعنی پاکستان ایک طرف ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے، انٹرنیشنل ادارے بھی اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں، تو اگر آپ مذاکرات سے اس معاملے کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو پھر کیا ارادہ ہے حکومت کا؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ڈیفالٹ کے دہانے پہ پاکستان جو ہے وہ اسے لایا جا رہا ہے، اور جس میں بیرون ملک بھی کچھ قوتیں شامل ہیں، اور یہ فتنہ بھی جو ہے اس میں شامل ہے۔
اس نے بھی پہلے جو 3.5 سال حکومت کی ہے اس میں بھی اس نے اس ملک کی اکانومی کا بٹھا بٹھایا، ایک ایسا معاہدہ کیا IMF کے ساتھ، اور اس معاہدے کی بعد میں وائلیشنز کی، اور پھر یہ پورا سال جو اس نے اپوزیشن میں گزارا ہے، اس نے ہر روز کوئی نہ کوئی سازش کی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے۔ لیکن پاکستان انشاءاللہ تعالی پاکستان نے سروائیو کیا ہے، پاکستان سروائیو کرے گا، لیکن ان غیر ملکی قوتوں اور یہ اندرونی دشمن جو بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر، اور جو اپنی باتوں کو منوانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے پریشرز بلڈ کر رہی ہیں، ان کے سامنے کسی قیمت پہ بھی جو ہے وہ جھکا نہیں جائے گا، اور نہ ہی جھکنا چاہیے۔ IMF کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ پچھلے 5 سال سے جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت، ہر سیاستدان اسے یہ کہتا رہا ہے، اسے یہ آفر کرتا رہا ہے، کوشش کرتا رہا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے، لیکن اس نے تو ہمیشہ کہا کہ سیاستدانوں سے تو میں بات کروں گا نہیں، میں بیٹھوں گا نہیں، اس سے پہلے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اور یہ بات جو ہے یہ یا اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتا تھا، سیاستدانوں کو، اپنے مخالف سیاستدانوں کو تو یہ ویسے ہی ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ انتہا پسندی اور تکبر کی اس جو ہے وہ لیول کے اوپر یہ بیٹھا تھا۔ اب جو ہے اب مذاکرات میں کچھ ایسی چیزیں بیچ میں آ گئی ہیں، مثال کے طور پہ انہوں نے جو شہداء کی یادگاروں کی، ان کے مجسموں کی جو ہے وہ انہوں نے بے توقیری کی ہے، بے حرمتی کی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ شہداء کی فیملیز کے کیا جذبات ہیں، ہم ان کے ساتھ اب مذاکرات کرنے بیٹھ جائیں تو وہ سارے جذبات جو ہیں وہ پھر ان کا رخ ہماری طرف ہوگا۔ اب جو ہے یہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ دفاعی تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہیں، گھروں کو جلایا ہے، لوٹا ہے، اور ان کی اس نے آج تک مذمت نہیں کی بلکہ جسٹیفیکیشن پیش کر رہا ہے کہ جی وہ جب مجھے گرفتار کیا تھا رینجرز نے، تو رینجرز فوج ہوتی ہے، تو پھر انہوں نے فوج کے خلاف ہی احتجاج کرنا تھا، ادھر ہی انہوں نے جانا تھا، یعنی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنا جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنے والی بات ہوگی، اور یہ اتنی بڑی قیمت کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاستدان ادا نہیں کر سکتا۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو غیر ملکی قوتوں کی بات کی کہ جی وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز اور چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، کیا آپ کے پاس اس کے ثبوت ہیں؟ یہ غیر ملکی قوتیں جو ہیں کیا یہ غیر ممالک ہیں، خود ان کی اسٹیبلشمنٹس ہیں؟ جی اس میں غیر ممالک میں مختلف لابیز ہیں جو پاکستان دشمن ہیں، اس میں حکومتی سطح پہ اگر آپ بات کریں تو انڈیا کی حکومت ہو سکتی ہے، باقی بھی کئی ادارے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے اسے روکنے میں بھی جو ہے وہ بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ کار فرما ہیں، اور پھر یہ یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو ہے اتنا زہریلا پراپیگنڈا جو ہے وہ PTI جو اس وقت کر رہی ہے یہاں پہ بیٹھ کے بھی، اور جو بیرون ملک جو ان کے لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کے نام پہ کتنی غلط انفارمیشن اور کتنی غلط افواہ سازی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ان کے یعنی ہٹ ایجنڈے پہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہ جو ایک ظلم خلیل زادہ اس کے ٹویٹس آپ نے پڑھے ہیں، اس کے بعد وہ کسی عزت کے لائق ہے؟ وہ جو حرکتیں وہ کرتا رہا ہے افغانستان میں، جو وہ اب کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، تو کیا پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ ہمارے پارلیمانی اور ان کے اوپر کوئی ضابطہ لاگو نہیں ہوگا؟ تو یہ معاملہ ہے کہ یہ بہت ساری قوتیں ہیں جو اس وقت اس بات کے درپے ہیں، لیکن ہم نے پاکستان نے سکسیسفلی ان چیزوں کو فیس کیا ہے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ سے گفتگو جاری. ویلکم بیک ناظرین. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ابھی سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ قانون اب بن چکا ہے, وزیر قانون صاحب نے کل کہا کہ جی اس کا فائدہ جو ہے وہ نہ تو ترین صاحب کو پہنچ سکتا ہے نہ نواز شریف صاحب کو, کیونکہ وہ اپنا ریویو جو ہے وہ استعمال کر چکے ہیں. اس پہ تھوڑا سا کلیئرٹی دیں. آلدو جو سینئر وہ کلاس ہے, کل ہماری بات ہوئی, ان کا اوپینین جو ہے وہ تارڑ صاحب سے بالکل مختلف ہے. ایک تو یہ کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں, دوسرا یہ کہ اگر واقعی ان کا ہے تو کیا آپ فریش اپیل فائل کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے کیس میں؟ دیکھیں, میرا ویو اس میں یہ ہے کہ بھلے وہ ریویو اویل کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے, میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ان کا ریویو جو ہے وہ پینڈنگ ہے. تو یہ جو 60 دن کی ونڈو دی ہے اس لیجسلیٹو آرگن نے, میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اس کو اپیل کرنا چاہیے. اور جب وہ اب اپیل ریویو جو ہے, پہلے تو ریویو تھا نا, اب تو اپیل ہے نا, تو یہ اپیل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اس اپیل میں انہیں ریلیف اس لیے مل سکتا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ بات کہی تھی, اور شاید ان کے فیصلے میں بھی وہ رپورٹ ہوئی ہے کہ یہ ایک کالا قانون ہے اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ انجسٹس ہے کہ کسی کو پوری لائف کے لیے جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا جائے. تو اس لیے میری تو رائے یہ ہے کہ یہ اویل ہونا چاہیے اور یہ ہو سکتا ہے. اچھا راج صاحب, دوسرا یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو آج بھی جے آئی ٹی نے بلایا 9 مئی کے واقعات کو لے کر, وہ پیش نہیں ہوئے, اور وہ اس وقت جو تھے وہ رینجرز کی حراست میں تھے جب یہ ساری توڑ پھوڑ یہ ساری ہو رہی تھی. اب تک جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس سے کہاں پہ عمران خان صاحب کا اس سارے معاملات سے تعلق ثابت ہوتا ہے, اور اگر تعلق ثابت ہوتا ہے تو کیا ان پر بھی ملٹری کورٹ میں یا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلے گا, اور وہ پائپ لائن میں ہے؟ ذرا ہمیں بتائیے گا. نہیں, یہ مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ یہ آرگومنٹ کس طرح سے بنتا ہے کہ جی وہ جیل میں تھا. وہ بھئی یہ سارا کچھ کرنے والا ہی وہ تھا. پی ٹی آئی کا آرگومنٹ ہے رانا صاحب, یہ آپ کے سامنے میں رکھا. تو یہ فالس ہے, یہ غلط ہے, بے بنیاد ہے. یہ جو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اور اس کے اوپر جو انہوں نے پیش بندی کی, جو پلاننگ کی, جو منصوبہ بندی تھی, جو تیاری تھی, وہ ساری جو ہے وہ عمران خان کی ایک انیشیٹو پہ تھی, اس کی انسٹیگیشن پہ تھی. اس نے یہ سارا کچھ کروایا. یہ سارے اس فساد کا آرکیٹیکٹ وہ خود ہے. لیکن وہ اگر مجرم نہیں ہے, ملزم نہیں ہے, تو پھر اور کون ہے؟ نہیں کہہ نہیں رہے, اس کی ایویڈنس موجود ہے. اچھا, یعنی وہ ایویڈنس ٹیکسٹ میسیجز کی صورت میں, ان کے میسیجز کی صورت میں ہے, ان کی یہ ڈاکومنٹڈ بھی ہے, یہ ٹویٹ پہ بھی ہے, یہ ان کی جو ہے وہ جو میسیج دیتے رہے وہ ان میں بھی ہے, ہر جگہ سے. تو راج صاحب وہ جیل سے بھی کیا کمیونیکیشن کرتے رہے اپنے لوگوں کے ساتھ؟ جیل سے بھی کیا ان کا یہ کمیونیکیشن والا معاملہ تھا اپنے لوگوں کے ساتھ؟ یہ سارا کچھ وہ طے کر کے گئے تھے کہ جب میں گرفتار ہوں گا تو اس کے بعد پھر کس نے کیا کرنا ہے, کہاں پہ کرنا ہے, کیا اسٹریٹجی ہوگی, کس جگہ پہ ڈیوٹی ہوگی, یہ سارا کچھ پہلے سے طے شدہ تھا. تو یہ اگر طے شدہ تھا ران صاحب, تو ملٹری انسٹالیشن پہ جو حملے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب طے کر کے گئے تھے, تو پھر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلے گا ان پر؟ جی بالکل, کیوں نہیں چلے گا. جو انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنانے کا انہوں نے پروگرام بنایا اور پھر اس کے اوپر عمل کروایا, تو یہ میری سمجھ کے مطابق تو بالکل یہ ملٹری کورٹ کا کیس ہے. ٹھیک. راج صاحب, آپ نے ایک پریس کانفرنس کی رات 12:30 بجے, اور پی ٹی آئی نے یہ کہا عجلت میں اس لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیونکہ جیلوں میں ان کی خواتین کے ساتھ جو وہ ہو رہا ہے, آپ پریمپٹ کر کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آلدو انویسٹیگیشن ساری ہو چکی ہے, ایسا کچھ نہیں تھا. پھر اس سے خدیجہ شاہ والے معاملے کو بھی جوڑا گیا. کل آپ نے ایک جگہ بات کی کہ خدیجہ شاہ کو چھڑوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بھی دباؤ ہے حکومت پر. ذرا یہ بتائیے کہ کس لیول پر حکومت پر دباؤ ہے, کون آپ پر اسٹیبلشمنٹ سے دباؤ ڈال رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں, پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ
کہ انہوں نے جو میری پریس کانفرنس کے بعد کہا کہ جی یہ پری ایمپٹ کر رہے ہیں، نہیں، دراصل یہ پری ایمپٹ یہ ہو گئے. یہ الزام جو انہوں نے بعد میں لگایا کہ جی جیلوں میں خواتین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ زیادتی کی گئی ہے، یہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں یہ بات کی؟ یعنی وہ تو کئی دنوں سے، بلکہ تین ہفتے ہو گئے ہیں اس بات کو، وہ گرفتار ہیں. انہوں نے پہلے یہ بات کیوں نہیں کی؟ یہ بات انہوں نے پہلے اس لیے نہیں کی کہ یہ ایک ایونٹ کریٹ کرنا چاہتے تھے. اس ایکٹ کو کرنے کے بعد جو ہے وہ اس سے پھر انہوں نے جوڑنا تھا کہ جی دیکھیں یہ بھی ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ اور اتنا ظلم، اور اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے. اور پھر یہ انہوں نے ان چیزوں کو کنیکٹ کرنا تھا، پھر ان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کو ابھارنا تھا، پھر اس کو جو ہے وہ پاکستان کو اس حوالے سے بدنام کرنے کے لیے اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو بدنام کرنے کے لیے یہ پورا ان کا پروگرام بنا ہوا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جب پری ایمپٹ ہو گیا اور ہم نے اس کو پری ایمپٹ کر لیا تو پھر وہ ایکٹ تو یہ نہیں کر سکے، کیونکہ وہ کردار بھی جو ہے وہ اب ہماری نظر میں ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو گرفتار کریں گے اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے. تو اب وہ جب یہ نہیں کر سکے تو انہوں نے پھر کہا کہ چلو جو بیانیہ ہم نے بنانا تھا وہ ایکٹ تو نہیں ہو سکا جس سے یہ سارا اگریشن پیدا ہوتا، لیکن چلو اب یہ بات تو کریں نا. تو انہوں نے اگلے دن جو ہے وہ صبح یہ بات شروع کر دی کہ جی خواتین کے ساتھ جیلوں میں جو ہے وہ ران صاحب خدیجہ شاہ والے معاملے پر تو وہ بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے. جو دوسری بات خدیجہ شاہ والے معاملے میں کی ہے وہ میں نے ایک پریزمپشن کے اوپر بات کی تھی. یعنی ایک خاتون جن کی فیملی جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ آرمی سے ہو، اور آرمی سے بھی اس لیول پہ ہو کہ فارمر چیف آف آرمی سٹاف لیول پہ ہو، تو اس سے زیادہ اور پریشر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود کسی گناہ گار کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا اور کسی بے گناہ کو جو ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ران صاحب، جو اس کا معاملہ نیشنل کرائم ایجنسی والا معاملہ ہے، 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض صاحب کی سٹوری ہے، اور وہ نیب اپنی تحقیقات تو کر رہا ہے، لیکن اس میں فیصل واڈر صاحب نے انکشاف یہ کیا ہے کہ جی 5 بلین جو ہیں وہ جنرل ریٹائرڈ فیض نے لیے تھے، فیسیلیٹیٹ کیا تھا، کابینہ اراکین کو کالیں کی ایک دن پہلے کہ آپ نے یہ منظور کروانا ہے، اور 1 ارب روپے کا انہوں نے الزام لگایا کہ یہ شہزاد اکبر صاحب نے لیے تھے. کیا ان کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی، ہو رہی ہیں؟ دیکھیں یہ ڈومین تو نیب کا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ بیان جو ہے، کیونکہ واڈا صاحب نے یہ بات اس وقت کی ہے جب وہ نیب کو اپنا بیان ریکارڈ کروا کے باہر نکلے ہیں، تو مجھے امید ہے، یقین ہے کہ انہوں نے یہ بیان وہاں نیب کو بھی ریکارڈ کروایا ہوگا. تو جب یہ بیان اس مقدمے کی تفتیش کے دوران یعنی صفحہ مثل پہ آ گیا ہے تو اس کے اوپر لازمی تحقیقات ہوں گی. ٹھیک. رانا صاحب ایک کوئک کمنٹ آپ کا چاہیے. جو ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، کیا وہ ریکویسٹ آپ نے کی ہے حکومت برطانیہ سے کہ وہ آپ کے حوالے کیا جائے؟ کیونکہ وہ لیٹر جو حکومت پاکستان اور این سی اے کے درمیان رابطہ ہوا تھا وہ تو آپ کہہ چکے ہیں کہ کابینہ میں ڈسکلوز ہو گیا ہے، پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، لیکن جو ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان معاہدہ ہوا تھا وہ ابھی تک مسنگ ہے. نہیں، ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا. این سی اے نے وہ پیسے بھیجنے تھے پاکستان، جی، تو پاکستان کی گورنمنٹ نے وہاں پہ جا کے بیان دے دیا کہ جی آپ اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں. انہوں نے اس اکاؤنٹ میں بھیج دی، انہوں نے تو پاکستان کی گورنمنٹ کو پیسے بھیجے ہیں نا، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے آگے جو ہے وہ 2 نمبری کی اور پیسے جو ہے وہ ایک انڈائریکٹ طریقے سے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ انہوں نے جمع کروا دی. ٹھیک. رانا ثناء اللہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت ایک بریک کا، جس کے بعد پاکستان کے معاشی معاملات پر بات کریں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان کے نہ تھمنے والے سیاسی بحران کے باعث معاشی بحران بھی شدت اختیار کر چکا ہے، اور اس بحران سے نکلنے کے لیے پاکستان 12 کوشش کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے،
لیکن ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے درمیان معاہدہ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ بین الاقوامی اور پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی ہے۔ سینئر صحافی شہباز رانا کی خبر کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے IMF کی MD کرسٹلینا جارجیوا سے رابطہ کر کے پروگرام کے لیے نواں جائزہ مکمل کرنے میں مدد طلب کی، جس کے جواب میں IMF نے سیاسی معاملات کے حل کے لیے آئین پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کر دی ہے۔ وزیراعظم اور IMF کی سربراہ کے درمیان ہونے والے رابطے کے بعد IMF پاکستان کے مشن چیف ناتھن پورٹر نے روٹین سے ہٹ کر پاکستان کے سیاسی معاملات پر بات کرتے ہوئے بیان جاری کیا ہے کہ حالیہ سیاسی معاملات پر ہماری نظر ہے، ہم اندرونی سیاست پر بات نہیں کرتے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ایک پرامن حل تلاش کیا جائے گا۔ ناتھن پورٹر کے مطابق پاکستان کو سٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کیسے ہوگی، قرضوں اور اس کے علاوہ نئے بجٹ کا فریم ورک IMF کے مطابق بنانا ہوگا، اور فارن ایکسچینج مارکیٹ کی جس طرح سے وہ اس وقت کام کر رہی ہے اس پر بھی IMF کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ اسی خبر کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف IMF سے ڈیل کو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے میں اہم سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے خود IMF کی سربراہ سے رابطہ کیا، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار گزشتہ دنوں IMF پر سٹاف لیول معاہدہ میں تاخیر پر کڑی تنقید کر چکے ہیں۔ خود وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ بارہا یہ بھی کہہ چکی ہے کہ اگر IMF سے یہ معاہدہ نہ ہوا تو پلان بھی تیار ہے اور پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ 9 جون کو بجٹ پیش ہونا ہے، اس کے متبادل جو معاملات ہیں، ہم نے اتنے مہینے اس تمام مصیبت میں گزارے ہیں، پاکستان کی عوام مہنگائی کی تکلیف میں ہے، لیکن اس بجٹ سے پہلے ایک متبادل اسٹریٹجی کا اعلان وزیر اعظم اور وزیر خزانہ مشترکہ طور پر کریں گے کہ ہمیں اس مصیبت سے ایک نہ صرف جو معاشی مشکلات ہیں اور یہ جو ایک فاشسٹ اسالٹ ہے پاکستان کے اوپر، اس سے ہم نے کیسے نمٹنا۔ پاکستان نے وہ تمام شرائط پوری کر دی ہیں جو اسے کرنی تھیں، پاکستان کے دوست ممالک نے وہ کمٹمنٹس دے دی ہیں جو انہوں نے دینی تھیں، تو اب IMF کا چیز کو طول دینا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو یقیناً پھر حکومت کے پاس پلان B بھی ہے جس کے لیے ہم نے تیاری کی ہے، لیکن ہماری فرسٹ آپشن پلان A ہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ IMF کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو آگے چلائیں۔ ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے۔ پاشا صاحب، IMF کی جانب سے غیر معمولی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی وی ٹیک نوٹ آف ریسنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وی ڈو ناٹ کمنٹ آن جو انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے، ڈومیسٹک پالیٹکس ہوتی ہے، اور وہ امید کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اور ہو رہا کیا ہے پاکستان میں 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے اسی کی وجہ سے اس وقت جیلوں میں ہے، گرفتاریاں وغیرہ ہو رہی ہیں۔ کیا یہ غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ کیا کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ اب IMF کے ساتھ جو سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہے، باقی شرائط کے علاوہ یہ شرط بھی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور یہ سیاسی ایک جو غیر یقینی ہے اس کو ختم کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پچھلے بہت سے سالوں میں نے بھی IMF کے ساتھ نیگوسیشنز کو لیڈ کیا ہے 3 مرتبہ۔ IMF کوشش یہ کرتا ہے کہ سیاسی معاملات میں نہ دخل دے، تو لہٰذا یہ سٹیٹمنٹ اس مرتبہ آنا یہ غیر معمولی سی بات ضرور ہے، مگر بات یہ ہے کہ چونکہ حالات سیاسی طور پر بہت خراب ہیں، وہ شاید اس چیز پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو معاشی حالات میں بھی سٹیبلٹی آنے میں دقت ہوگی۔ ان کا اس بات پہ اشارہ ہے۔ ان کی عام طور پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیاسی معاملات سے بالکل دور رہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیا IMF یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک میں، پہلے یہ ختم کریں، لیکن ساتھ میں وہ یہ کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا بھی مینشن کر رہے ہیں، تو واقعی ایک غیر معمولی سٹیٹمنٹ تو ہے یہ؟ جی یقیناً، یہ پہلی دفعہ میں نے خود سنا ہے IMF کو اس طرح بات کرتے ہوئے۔ 22 پروگرامز ہو چکے ہیں جس میں سے ہم نے تو ریسرچ کیا ہے تقریباً 13 پروگرامز پر، کبھی ہم نے اس طرح کا سٹاف سٹیٹمنٹ نہیں سنا ہے، تو لہٰذا یہ غیر معمولی بات ہے۔ مگر اس وقت جو شدت سے حالات خراب ہیں سیاسی،
اس سے شاید انہیں پریشانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ معاشی حالات بھی اس لحاظ سے اور خراب ہو جائیں گے، اس لیے شاید وہ اس چیز کی بات کر رہے ہیں، مگر یقیناً ایسی بات میں نے کبھی پہلے آئی ایم ایف کی طرف سے نہیں سنا تھا۔ پاش صاحب، جو حکومت بار بار پلان بی کی بھی بات کر رہی ہے، اور پلان بی ابھی تک ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ پلان بی کیا ہے، لیکن آبویسلی چائنا شاید موجودہ جیو پولیٹیکل سچویشن میں نہیں چاہے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے۔ کیا پلان بی کوئی آپشن ہے، یا جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ریئلائز کیا کہ جی اگر ڈیفالٹ سے بچنا ہے تو آئی ایم ایف کے پاس ہی جانا ہے، اور اسی لیے انہوں نے آئی ایم ایف کی سربراہ سے خود بات بھی کی، لیکن ساتھ میں پھر وزیر خزانہ صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، اور آئی ایم ایف پہ وہ کڑی تنقید بھی کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی، اگر پلان بی تیار ہے تو پھر حکومت کو تو پلان بی پر ہی توجہ دینی چاہیے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پلان بی ہے کیا۔ دیکھیے، میرے خیال سے فال بیک آپشن شاید حکومت کا یہ ہے کہ آخر یہ دیکھیے کہ سال کے آغاز کے بعد میں تقریباً مشکل سے 2.5 مہینے رہ جاتے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل جو ٹینیور ہے حکومت کا 5 سال کا مکمل ہو جاتا ہے۔ یقیناً حکومت شاید یہ سوچ رہی ہوگی کہ ہم اسی وقت سے پہلے یا اسی وقت نکل جائیں، تو کوشش ہماری صرف یہ ہونی چاہیے کہ اگلے 2.5 مہینے کے لیے ہم انتظامات مکمل کر لیں جون کے آغاز کے بعد۔ تو ایسا جب ہوتا ہے تو پھر حکومت کا رجحان جو ہے وہ زیادہ شارٹ رن پہ ہوگا، اور اس سے ایک اور امپلیکیشن پیدا ہو سکتا ہے کہ حکومت کا رجحان اگر الیکشنز کی طرف چلے جا رہا ہے وقت پہ، تو یہ بجٹ جو لائیں گے وہ الیکشن ایئر کا بجٹ ہوگا، جس میں زیادہ مراد دیے جائیں گے اور کچھ سبسڈیز وغیرہ بھی بڑھائے جائیں گے، ریلیف بھی دیا جائے گا۔ تو اٹ ول بی لائک، ہم پچھلے سالوں میں دیکھا ہے کہ الیکشن ایئر کا بجٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی اس طرح کے کوشش کی جاتی ہے کہ ووٹس جو ہیں وہ ملنے زیادہ کوشش کی جائے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری رہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر شرائط پر ابھی بھی نظر ڈالی جائے تو وہ ابھی بھی فائنانس گیپ کی بات کر رہے ہیں، آپ نے بجٹ کی جانب اشارہ کیا، یہ بجٹ بھی آئی ایم ایف کے ماتحت ہی دینا پڑے گا، ان کو مطمئن کرنا پڑے گا، ساتھ میں وہ کرنسی مارکیٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک سے فنکشن اور ریگولیٹ کرنی پڑے گی، یعنی شرائط تو آئی ایم ایف کی جو کی تو موجود ہیں۔ 9 جون کو بجٹ دینا ہے حکومت میں، الیکشن بجٹ بھی ہے آف کورس، تو حکومت کے لیے رستے جو ہیں وہ محدود ہو چکے ہیں اس وقت، کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ یقیناً آئی ایم ایف کے لحاظ سے تو محدود یقیناً ہیں، اور کافی عرصے سے رہے ہیں، اس لیے اتنا ڈیلے ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو 3 شرائط انہوں نے معاشی طور پر ڈالے ہیں، ایک تو یہ کہ پالیسی ایکسچینج ریٹ کے لحاظ سے مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے اس وقت جو فاصلہ پیدا ہو چکا ہے ہمارے انٹر بینک ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں، وہ تقریباً 30 روپے کا ہو چکا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بلیک مارکیٹ میں اس سے زیادہ ہے۔ آئی ایم ایف یہ بالکل نہیں چاہتا ہے، آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ ہو، تاکہ آپ کو فزیکل کنٹرولز جو ہیں آپ ایل سیز وغیرہ پہ اس وقت کر رہے ہیں وہ نہ کرنے کی ضرورت پڑے، مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہو، اور میں یہ خود سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب پالیسی ہے۔ دوسری طرف بجٹ کے معاملے میں انہیں یقیناً، جس طرح میں نے کہا، پریشانی اس بات کی ہوگی کہ گورنمنٹ کا ایک شارٹ ٹرم ہورائزن ہے الیکشنز کے لحاظ سے، تو شاید ان کی کوشش یہ ہوگی کہ الیکشن کے طور پر آپ بجٹ سافٹ لے آئیں۔ اور تیسری بات جو ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مہینوں اور تقریباً کافی مہینوں کے لیے پریشانی رہے گی، اور وہ ہے کہ ہم اپنی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں، اب جون کے اینڈ تک ہی ہمیں تقریباً شاید اندازہ یہ ہے کہ $3.7 بلین کی پیمنٹ کرنی ہے، تو کیا یہ پیسے ہمارے پاس ہوں گے؟ اور سال کے آغاز کے بعد خاص طور پہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام کی چھتری نہ ہو اور ملٹی لیٹرل ڈونرز جو ہیں
वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह, उन्होंने भी अगर पैसा भेजना रोक दिया, इसलिए कि प्राइवेट क्रेडिटर्स ने तो पैसा भेजना बहुत पहले रोक दिया है, तो फिर तो बस एक वक्ती तौर पर हम गुजारा कर पाएंगे और खुदा न खास्ता दिवालिये की तरफ चले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, ये जो 3.7 बिलियन के हमने फाइनेंसिंग अगले महीने मतलब जून में करनी है, एक दिन अब जून तो आ चुका है, रिजर्व्स हमारे तकरीबन उतनी है जितने एक महीने की हमने फाइनेंसिंग करनी है, तो इसका मतलब तो ये कि अगर आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना हुआ तो गवर्नमेंट जो ये कह रही है कि जी हम फिर भी डिफॉल्ट नहीं करेंगे, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खुदा ना ख्वास्ता हम डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं अगर आईएमएफ से मामला तय ना हुए तो? देखिए, वक्ती तौर पर मेरा अपना ख्याल ये है कि चाइना जो है ऑलरेडी कुछ पैसा ड्यू है जो आईसीबीसी बैंक का, और साथ साथ हो सकता है कि वक्ती तौर पर चाइना हमें कुछ दिनों के लिए सपोर्ट कर ले। लेकिन फिर डॉक्टर साहब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में मुसलसल बहुत सख्त परेशानी होगी। इस साल हमें रिक्वायरमेंट थी रोल ओवर्स के बावजूद तकरीबन 22 अरब डॉलर की, और रीपेमेंट का पैमाना जो है वो तो हर साल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, और अंदाज़ा हमारा ये है कि अगरचे आपको रोल ओवर्स कंटिन्यू करते हैं, ख़ास तौर पे जो डिपॉजिट सेंट्रल बैंकों ने किए हैं, सऊदी अरेबिया, चाइना वगैरह ने, अगर वो रोल ओवर होते रहेंगे, उसके बावजूद अंदाज़ा यह है अगर ख़ास तौर पे हम अपने तिजारती खसारे को तकरीबन ज़ीरो पे ले आते हैं, तो हर चीज़ के बावजूद आपको मिनिमम 16 अरब डॉलर की ज़रूरत है रोल ओवर्स के बाद और ज़ीरो डेफिसिट के बाद। ये बहुत बड़ा। और डॉक्टर साहब, ये तो 16 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे? और अगर आईएमएफ से मुआहदा ना हुआ तो खुदा ना ख्वास्ता अगर हम डिफॉल्ट कर ही जाते हैं तो रुपए का क्या बनेगा वर्सेस डॉलर, जो कि अभी 315.20 में ओपन मार्केट में है? देखिए, अगर आप एक करीबी मुल्क से एग्जाम्पल लेते हैं तो वो तो श्रीलंका है, जो पिछले साल डिफॉल्ट किया था। आपको याद होगा पिछले साल अप्रैल मई में उनका डिफॉल्ट हुआ था। उससे पहले डिफॉल्ट की तरफ जब वो तेजी से जा रहे थे तो उनके रुपए की कदर आधी हो गई थी, एक साल के अंदर 160-70 से गिरकर 360 तक चले गई। तो जब एक मुल्क दिवालिये के बहुत करीब आ जाता है और हो भी जाता है तो रुपए की कदर में बड़े पैमाने से कमी आती है, और उसके नतीजे में उनके यहाँ पिछले साल अफरात-ज़र की रफ्तार 61% थी, और हमारे यहाँ अभी ऑलरेडी आप देखिए कि 36% के लगभग हो चुकी है। इन दोनों चीज़ों में रुपए की कमी और अफरात-ज़र में इजाफा तेजी से हो जाता है और उससे बहुत नुकसान होता है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर साहब की गुफ्तगू। परेशान कौन सूरत हाल है, और आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। गवर्नमेंट तो कह रही है हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म साहब का ख़ुद आईएमएफ की सरबराह से रब्ता करना और फिर वो जाहिर करता है कि डिफ़ॉल्ट अगर पाकिस्तान को एवॉइड करना है, डिफ़ॉल्ट से बचना है, तो आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करना होगा। लेकिन उस पर जो आईएमएफ की स्टेटमेंट आई है वो भी डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा एक गैर मामूली बयान है। पाकिस्तान के सियासी हालात पर कमेंट इस तरह से करना, मामलात किस तरफ जाएंगे गंभीर हो चुके हैं। तो वज़ीर जो ख़जाना है इसहाक डार साहब, उनको इस पूरी सूरत हाल का ज़ाहिर बात है इल्म तो होगा, लेकिन उन्हें अब एटलीस्ट आगे आकर और सामने आकर इन तमाम चीज़ों को कौम के सामने भी रखना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।